السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے انعقاد کی جو اغراض بتائی ہیں ان کو اگر مختصر الفاظ میں بند کیا جائے تو وہ ہے تقویٰ کا قیام. تقویٰ کیا ہے؟ لغات میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو گناہوں اور مشکلات سے بچانا. تقویٰ کو اس طرح بھی وعدے کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہو کہ اس کے کپڑے ان کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹنے سے بچ جائیں. ایک عرب شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ خلص ذنوبا صغیرہا و کبیرہا ذاقت تقا وسنا کا ماشن فوق اوم الشوق یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا. یعنی ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچو، یہ تقویٰ ہے. اور اس طرح عمل کرو جس طرح وہ شخص احتیاط کرتا ہے جو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان چل رہا ہو اور اس چیز سے محتاط ہو جسے وہ دیکھتا ہے. چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ پہاڑ بھی چھوٹے کنکروں سے اور پتھروں سے مل کر بنتے ہیں. پھر ایک لغت میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی تقویٰ مفردات میں کہ کبھی کبھی تقویٰ اور خوف ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یومن ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو جب تمہیں اللہ کے حضور لٹایا جائے گا. پھر ایک جگہ فرمایا واتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پوری طرح فرمانبردار ہو. یعنی اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے. موت کے آنے کا وقت تو کسی کو نہیں پتا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر چلو. کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات سے دور لے جانے والا اور غافل کرنے والا نہ ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے
کہ اس بات پر کامل یقین ہو کہ موت کے بعد میں پوچھا جاؤں گا، میری جواب طلبی ہوگی۔ اور جب اس بات پر یقین ہوگا تو تقویٰ پر چلنے اور کامل فرمانبرداری کا نمونہ دکھانے کی ایک مومن کوشش کرے گا اور کرتا ہے۔ واتقوا اللہ حق تقاتہ ہی میں جہاں ہمیں اس طرح توجہ رہتی ہے کہ ہم اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھیں اور جو ہمارے فرائض ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، وہاں اس طرف بھی توجہ جاتی ہے کہ اگر ہم اس کوشش کی طرف قدم بڑھانے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور بخشش ہمارے شامل حال ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دوں گا، اور اگر برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر سزا دوں گا یا اسے بخش دوں گا۔ اور جو شخص ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو 1 گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑے ہوئے جاتا ہوں، اور اگر کوئی شخص دنیا بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے گا بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی بخشش اور مغفرت سے پیش آؤں گا اور اسے معاف کر دوں گا۔ بس یہ کوشش ہے جو ہر مومن کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے اور کبھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور کبھی ناشکر گزار نہ ہو، اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ معیار ہیں جو تقویٰ کے بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہیں اور ہم خدا تعالیٰ کی طرف نہ صرف یہ کہ چل کر جائیں بلکہ دوڑ کر جائیں اور اس کی رضا کے حصول کی کوشش کریں، اس سے چمٹنے کی کوشش کریں، تو پھر خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے بے انتہا بخشش اور مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ بس ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کامل فرمانبردار بنے، شکر گزاری کے جذبات سے ہمیشہ بھرے رہنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کی یاد یقیناً سب کاموں سے بڑی ہے۔ اور آیت کا یہ حصہ کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو، کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہی ہے جس کے حصول کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ہمیں ہر چیز سے مقدم نہ ہو، نہ ہی ہم کامل فرمانبردار ہو سکتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھانے والے کہلا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ موت کا وقت کا کسی کو علم نہیں، اور جب علم نہیں تو مرنے کے بعد سوال جواب، جزا سزا کا خوف ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تقویٰ پر قدم مارنے کی طرف توجہ دلاتا ہے اور توجہ دلانے والا ہونا چاہیے۔ اور جب یہ خوف ہوگا اور اپنی بساط کے مطابق عاجز بندہ
اپنے خدا کو یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوگا، تو خدا جس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے، اس بندے کو موت بھی اس وقت دے گا جب وہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پانے والا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا وسیع رحمتوں کے اعلان کے باوجود جب عبادات اور اعمال صالحہ بجا لانے پر قرآن کریم میں کثرت سے زور دیا ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی سی کوشش جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ پھر بخشش اور مغفرت کے سامان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی غلطیوں اور گناہوں کی اس کے برابر سزا دیتا ہے جتنی غلطیاں اور ہوں، لیکن نیکیوں کی جزا فرماتا ہے 10 گنا بلکہ سینکڑوں گنوں تک بھی دے دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع تر رحمت اور فضل سے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کوشش اور نیک نیتی سے کوشش کرنا انسان کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کے جائزے بھی لینے چاہیے، اور یہ کوشش اس وقت ہوگی جب دل میں تقویٰ ہوگا، یہ جائزے اس وقت ہوں گے جب دل تقویٰ کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تقویٰ کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے، اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے۔ پھر فرمایا عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ اس زمانے میں چاروں طرف دنیا داری اور فتنوں کا زور ہے۔ بعض فتنے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر دین کے نام نہاد عالموں نے برپا کیے ہوئے ہیں، اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ تقویٰ کی کمی ہے۔ آج پاکستان دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، یہی کچھ ہے۔ مسلمان کہلانے کے باوجود مذہب کے نام پر جتنا خون کیا جا رہا ہے وہ سب اسلام کے نام پر دھبا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اسلام جو پیار اور محبت کا مذہب ہے، اس کو ایک شدت پسند مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مخالفین اسلام جو ہیں اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بس آج احمدی جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے اور اس بیعت کی توفیق پائی ہے، آپ کی تعلیم کی روشنی میں تقویٰ کے مضمون کو سمجھتے ہوئے اس حصن حسین اور مضبوط قلعہ میں محفوظ ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جب دنیا میں ہر جگہ فساد برپا ہونے کے نظارے نظر آتے ہیں، احمدی ہیں جو خالصتاً دینی غرض کے لیے اپنے جلسے منعقد کرتے ہیں، اور اب یہ جلسے دنیا کے ہر ملک میں جہاں احمدیت قائم ہے منعقد ہوتے ہیں۔ ان جلسوں کے نمونے پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تتبع میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں منعقد فرمائے۔ اور آج یہ UK کا جلسہ سالانہ بھی یہی مقصد لیے ہوئے شروع ہو رہا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس مقصد یا ان مقاصد
جن کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کا اجرا فرمایا تھا، ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور اس کا خلاصہ جیسا کہ میں نے کہا یہی ہے کہ تقویٰ میں ترقی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اس جلسے کی کچھ اغراض بیان فرمائی، جن کو پڑھ اور سن کر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ ہر جگہ فساد کی حالت طاری ہے، تقویٰ کے اس حصن حسین میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پر اگر انسان غور کرے اور ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے ایک عہد بیعت کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد رکھنے کے لیے، تو جب اس عہد کا احساس ہوگا تو اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد رکھنے کی طرف خود بخود توجہ پیدا ہوگی، پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ لیکن اگر دل کے اندر کا احساس نہ جاگے تو ہزاروں تقریریں اور نصائح سننے کے بعد ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بے شک یہ تقریریں سنتے رہیں، وقتی طور پر تو شاید دل نرم ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مستقل توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احباب جماعت کو جلسہ پر اس لیے بلایا تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہو کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی حاصل کر لیں کہ دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں، خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، زہد میں نمونہ بنے، تقویٰ میں نمونہ بنے، خدا ترسی میں نمونہ بنے، پرہیزگاری میں نمونہ بنے، نرم دلی میں نمونہ بنے، وہاں محبت اور مواخات میں نمونہ بنے، انکسار اور تواضع پیدا ہو، راست بازی پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے علیہ السلام تو اب ہمیں جسمانی طور پر موجود نہیں ہیں، تو کیا یہ تمام فیوز اور برکات جو اس جلسہ کے تھے ختم ہو گئے؟ اگر ختم ہو گئے تو ان جلسوں کے انعقاد کا کیا مقصد ہے؟ لیکن نہیں، ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیں یہ فرمایا تھا کہ مسیح محمدی کی آمد کے بعد اسلام پر آنے والا اندھیرا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بس جو انقلاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے ذریعے دنیا میں لانا چاہتے تھے، اس نے قائم رہنا تھا، تو اسلام کے سورج نے ایک نئی شان سے دنیا پر چمکتے ہوئے اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرنا تھا۔ بس بے شک یہ تمام خصوصیات جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، آپ کی صحبت کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں، آپ کے ساتھیوں، صحابہ میں فوری اور واضح طور پر ایک ظاہر ہوتی رہیں یہ نیکیاں، انقلاب ایک نظر آتا رہا ان ماننے والوں میں۔ لیکن آپ علیہ السلام قرآن کریم کی روشن تعلیم کی اور روشن تعلیم کی جو تفسیریں ہیں، اس کا ایک عظیم خزانہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر! اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ اعلان فرما گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ نعرہ
تکبیر جماعت احمدیہ جماعت احمدیہ نعرہ تکبیر. یہ غلبہ تقویٰ میں ترقی کی وجہ سے اور پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی وجہ سے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی اور دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. بس جو لوگ اپنے ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کریں گے، تقویٰ پر قدم ماریں گے، ان کے لیے جلسے جو تقویٰ میں ترقی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمائے، نہ صرف اپنے اندر روحانی ترقیات پیدا کرنے کے باعث بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ کئی کمزور ایمان والے بھی جلسوں میں شامل ہو کر ایک نئی روح اور عزم لیے ہوئے واپس جاتے ہیں. اور جو غیر مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ احمدیت کے بارے میں یہ سوچنے کا موقع ہوتا ہے. یہ تاثرات قائم کرتے ہیں کہ احمدیت جو ہے جو کوئی انوکھی چیز ہے، کوئی منفرد چیز ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیراو ہیں. بس ہمیشہ دعاؤں کے ذریعہ اور اپنی ظاہری کوشش کے ذریعہ، اعمال صالحہ بجا لانے کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیرو بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہر احمدی کو. اور سچے پیرو کس طرح بننا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نفسانی جذبات کو بالکل بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو. دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں. خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو. وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب عذاب الہی ہو. اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. فرمایا، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے. تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے، اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو. اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کے منشا کے مطابق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے. خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے. کینہ وری سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی سے پیش آؤ. ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ. یہ ہے فرمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. بس آج اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے عہد بیعت کی تجدید کرتے ہوئے ان اعمال کے بجا لانے کی کوشش کریں جو تقویٰ کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں. اس کھاد کو استعمال کریں جو تقویٰ کے درخت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے. اس پانی سے اپنے دلوں کو سیراب کریں جس سے تقویٰ کے ثمر آور درخت پروان چڑھیں. اور اس کے لیے جن چند اہم باتوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے، وہ جیسا کہ میں نے اقتباسات جو پڑھے ہیں اس میں ہم نے دیکھا، اس میں فرمایا کہ اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو. انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور پاکیزگی کا بیج رکھا ہے اس کی نشو و نما کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ نیکی کا بیج جس کی وجہ سے کسی کو زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق ملی، ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق ملی، یا اب تک احمدیت پر قائم رہنے کی توفیق ملی،
خلافت سے جڑے رہنے کی توفیق ملی، اس کو سیکل کرتے چلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو مزید چمکانے کی کوشش کرتے چلے جانا چاہیے، اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پہلے قدم قدم چل کر اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف ہم بڑھتے تھے، تو اب تیز چلنے کی کوشش کرتے ہوئے خدا کی طرف آنے کی کوشش ایک مومن کو کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا پیارا خدا دوڑ کر ہمیں اپنی آغوش میں لے لے۔ آج ہر سعید فطرت ہی ہے جو احمدیت قبول کرتا ہے اور احمدیت پر قائم رہتا ہے۔ بس اس سعید فطرت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، یا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا پاک قوتوں کو ضائع مت کرو، ان قوتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جلسے اسی غرض کے لیے ہیں کہ یہاں کے ماحول کی وجہ سے جب کہ روحانی اور علمی مضامین بیان ہو رہے ہیں، نیکیاں کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، پاک قوتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا، تو کچھ عرصہ نہیں گیا تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا اور فرمانے لگے کہ کبھی تم نے قصاب کو گوشت کاٹتے وقت چھریوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے دیکھا ہے؟ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ وہ اس لیے چھریاں رگڑتا ہے کہ کٹائی کرتے ہوئے گوشت کی جو چربی چھریوں پر آ جاتی ہے وہ بھی صاف ہو جائے اور چھریاں تیز ہو کر آسانی سے کام کریں۔ اس طرح جب آپ آتے ہیں تو آپس کی روحانی اور علمی باتوں سے کچھ میرے اندر تیزی پیدا ہوتی ہے، کچھ آپ میں، اس لیے ملتے رہنا چاہیے۔ بس ایک مومن کا کام یہی ہے کہ اپنی پاک قوتوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں اور چمکائے، تاکہ جہاں اپنی اصلاح کا ذریعہ بنے وہاں دوسروں کے لیے بھی نفع رساں وجود بنے۔ اور پاک قوتوں کو نفع بند بنانے کے لیے آپ نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف جھکو۔ اور خدا کی طرف جھکنا کیا ہے؟ اس کا ذکر اور اس کی عبادت ہے، اور یہی چیز خدا کا قرب دلاتی ہے۔ اور اگر انسان حقیقی عبد رحمان بننے کی کوشش کرے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے تم خدا کی ایک برگزیدہ قوم ہو جاؤ گے، تم وہ لوگ ہو جاؤ گے جو اس کے خاص چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ بس خدا کا پسندیدہ بننے کے لیے عبادات اور ذکر الہی کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو تقویٰ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، بشرطے کہ خالصتاً للہ کی جائے۔ عبادات کا جو طریق خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس میں سب سے بڑھ کر نماز ہے، بشرطے کہ صحیح طرح ادا کی جائے۔ یہی نماز ہے پھر جو تقویٰ بھی پیدا کرتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ واتقوا، نماز کو قائم کر اور اس کا تقویٰ اختیار کر۔ بس نماز کا قیام یہی ہے کہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو، تو یہ تمہیں تقویٰ پر چلائے گی اور ہر برائی سے تمہاری ڈھال بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز قائم کرو، یقیناً نماز تمام ناپسندیدہ اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد، اس کا ذکر سب کاموں سے بڑا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اس کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اس ذریعہ سے کرے گا۔ بس نماز میں سستیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ شیطان کے حملوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور نماز ہی
اصل میں دعا ہے، اور نماز ہی پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف عام حالات میں بھی متوجہ رکھتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، نمازیں نہ بھی پڑھیں تو یہ ذکر ہی نماز کا قائم مقام ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نماز قائم کرنے کا قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے، اس لیے فرض نمازوں کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر نفلی نمازیں پڑھنے کا بھی حکم ہے، تاکہ تقویٰ کے معیار بلند ہوں، ایک جگہ پر انسان کھڑا نہ رہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر جو یہاں کہا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو نماز میں کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی جلدی جایا کرو۔ بس نماز ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ یعنی اور جب بھی تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو، تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ بس یہاں اگر جنگ کی حالت میں یا ہنگامی حالت میں، سفر کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم ہے تو اس کمی کو کثرت ذکر الہی سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل نہ ہو۔ اور پھر جب امن کی حالت پیدا ہو جائے، نارمل حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وقت مقررہ پر نمازوں کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ بس نماز کے علاوہ ذکر الہی کوئی چیز نہیں، ذکر الہی جو ہے نماز کا قائم مقام نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک زائد چیز ہے جو عبادتوں میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اور خدا کی یاد کو دل میں رکھنے کے لیے کرنے کا حکم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اگر وقت پر نمازیں ادا کر رہے ہو تو کسی قسم کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ نمازیں ہیں اس لیے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا ہی مومن کی علامت ہے۔ بس یہ انتظار اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے یہی ہے۔ آپ کی زبان تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر سے تر رہتی تھی، لیکن احادیث میں ہمیں آپ کی نمازوں کی وقت پر ادائیگی اور نوافل کے قیام و رکوع اور سجود کی لمبائی کا بھی ذکر ملتا ہے، جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ میری زبان نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ رات کے اکثر حصے کو نوافل کی ادائیگی میں گزارتے رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی، کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بعد اور دوری بھی لمبی ہے،
بس جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جلد تر پہنچ سکتا ہے، اور جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا؟ فرمایا اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین، آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے، تب بھی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں نمازیں سنوار کر پڑھی جاتی تھیں، غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا۔ ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا، جب سے اسے ترک کیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں۔ درد دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے۔ ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے، ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے اس امر کو حل اور آسان کر دیا ہوا ہوتا ہے۔ نماز، فرمایا نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فواحش سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے، اور تمام صفات اللہ تعالیٰ کی اسی اسم کے تحت ہیں۔ فرمایا کہ اب ذرا غور کرو کہ نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخر اسلامی عبادت کو ہی ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے، نہ کچھ اور۔ فرمایا میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ بس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے مستقل مزاجی سے اس کی عبادت کی طرف اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ فرمایا کہ انسان کا اسم اعظم استقامت ہے، مستقل مزاجی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل جھکے رہنا ہے۔ تو بہرحال اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ طریق جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نمازوں کی ادائیگی کا ہے۔ بس جلسہ کہ یہ دن جو ایک خاص ماحول لیے ہوئے ہیں، جہاں باجماعت نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور روحانی ترقی کے لیے اللہ اور رسول کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں ایک پاک تبدیلی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ذریعہ بننی چاہیے ہمارے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کا۔ لیکن یہاں پھر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے دنوں میں اگر نمازیں جمع ہوتی ہیں تو اس لیے کہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی سہولت اور جلسے کے پروگراموں کے لیے جن میں اللہ اور رسول کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے ہنگامی حالات میں یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس لیے جمع کی جاتی ہیں نمازیں۔ لیکن مستقل کسی کو یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ جلسہ کے پروگرام تو تمام ہی روحانی ترقی اور جلا پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ ان دنوں میں تو ہر شامل ہونے والا یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ایک خاص روحانی کیفیت اس پر ہے، بلکہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نظارے بھی دکھاتا ہے کہ گویا نور کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ سب کچھ ہی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس جو کوئی بھی اس جلسے میں نیک نیت لیے ہوئے شامل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مشاہدہ کرتا ہے، بلکہ ہر سال کئی غیر بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب ماحول دیکھا ہے جو ہمارے دلوں پر عجیب کیفیت طاری کر رہا تھا۔
بس یہ دن ایسے ہیں جو عام دنوں سے مختلف ہیں، اس لیے اگر ان دنوں میں نمازیں جمع کرنے کی سہولت ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت کے مطابق ہے۔ کسی نوجوان کو یا کسی کو بھی اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ عام حالات میں بھی جمع کریں۔ عام حالات کے لیے کتابوں موقوتہ یعنی وقت مقررہ پر ادائیگی کا حکم ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جلسے میں شامل ہونے سے ہمارے روحانی معیار بلند ہونے چاہیے، ہماری عبادتوں میں بہتری کی طرف قدم بڑھنے چاہیے، جو ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ۔ جب ہم خدا کی عظمت دلوں میں بٹھائیں گے اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، اور یہ عظمت اس صورت میں دلوں میں بیٹھ سکتی ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ سمجھا جائے، اور یہ صورت پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، اور اس کے فضل کی تلاش کے لیے پھر اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ہے جو اس کی توجہ کے عملی اظہار اور اقرار کا باعث بنے گی۔ جب تمام دنیاوی دھندے اور ذمہ داریاں بھول کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو یہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ بس اس غفلت سے بچنا ہی توحید کے حقیقی اقرار کا ذریعہ بناتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم یہ عملی اقرار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی عملی طور پر اپنا لطف احسان تم پر ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھ سے یاد رکھو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا، بلکہ پھر اپنے لطف و احسان کا اظہار کرتا ہے۔ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے اسے یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے؟ یہی کہ وہ اپنے بندے کو ان انعامات سے نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو، میں بھی تم کو نہ بھولوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے۔ بس جو دم غافل وہ دم کافر والی بات صاف ہے۔ یہ 5 وقت تو خدا تعالیٰ نے بطور نمونہ کے وقت مقرر فرمائے ہیں، ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کا لگا رہنا چاہیے، خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں غرق ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ بس ہمیں عبادتوں اور ذکر اللہ کے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھاتے رہیں۔ پھر تقوی کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا
کینہ وری سے پرہیز کرو، اور پھر یہی نہیں کہ کینے سے بچو، بلکہ فرمایا ہر ایک سے سچی ہمدردی سے پیش آؤ۔ اب جو اپنے ہیں، جماعتی طور پر بھائی بھائی ہیں، ان سے تو کسی کینے اور نقصان پہنچانے کا سوال نہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ ایک احمدی کی یہی خصوصیت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اس سے پرہیز کرو، کیونکہ تمہارے معیار یہ ہونے چاہیے کہ تمام بنی نوع انسان سے ہمدردی کا جذبہ ہو۔ اور یہی بات آپ نے شرائط بیعت میں بھی تعریف فرمائی ہے، اس میں رکھی ہے، جیسا کہ فرمایا عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہمدردی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دل ہر طرح کی قدورتوں اور کینوں سے پاک نہ ہو۔ غیروں سے اس ہمدردی کا اس قدر حکم ہے تو اپنوں سے تو اس سے بڑھ کر ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو، باہمی تعلقات نہ توڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے۔ حدیث جو ہے اس کی تلاوت بھی کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم ہے، یہ رسی کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ شریعت ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی صورت میں ہم پر اتاری ہے، کیونکہ اگر ان احکامات پر عمل نہ کیا اور ان واقعات پر غور نہ کیا جو قرآن کریم نے انبیاء کے ذکر میں بیان کیے ہیں یا کسی بھی صورت میں بیان کیے ہیں، تو ان کے نتائج کا انسان مورد بن سکتا ہے جو پہلی قوموں پر گزرے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ یہ واقعات صرف قصے کہانیوں کے طور پر نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ پیش گوئیاں ہیں تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے کہ اگر تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہ ہوں گے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہو سکتا ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بڑی سختی سے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جو قرآن کریم کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ یہ ہمارے فائدے اور تقویٰ میں ترقی کے لیے ہے۔ بس جان بوجھ کر قرآن کریم کے کسی حکم کی نافرمانی کرنا، اس کو ٹالنا اور پھر اس کا اعادہ کرتے چلے جانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا سکتا ہے، اور جب ایسی صورت ہو تو پھر رسی تو ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بس انسان کی اپنی تمام تر جو استعدادیں ہیں ان کے مطابق کوشش کرنی ہونی چاہیے کہ برائیوں سے حد المقدور بچا رہے، قرآن کریم کی حکومت اپنے پر لاگو کرے تاکہ حبل اللہ سے مضبوطی سے چمٹا رہے۔ پھر حبل اللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، وہ حبل اللہ ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش
ایک مومن کا فرض ہے، تبھی حبل اللہ کو پکڑے گا، تبھی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے والا ہی بن سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ اعلان کروایا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو کہہ دے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء. نعرہ تکبیر. بس اس محبت کے حصول کے لیے تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمائے. کیسے کیسے راستے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس رسی سے چمٹے رہنے کے لیے. اب یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی ہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، جو خدا تعالیٰ تک پہنچانے اور اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے. پھر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ سچا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عہد بیعت باندھ کر کی ہے، پکڑی ہے. یہ وہی حبل اللہ ہے جو ہماری نجات کا باعث ہے، کیونکہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اس زمانے میں زندہ خدا سے تعلق جوڑنے کے ہمیں طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں. آپ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اسلوب سکھائے ہیں. اور یہ وہ رسی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہہ کر اس کو پکڑنے کی تلقین فرمائی ہے. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی. نعرہ تکبیر. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں خلافت کا دائمی نظام بھی وہ رسی ہے جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی. اور وہ خوشخبری ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا. بس یہ بھی ایک انعام ہے جو خلافت کی رسی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو اس زمانے میں عطا فرمایا ہے، جو جماعت کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، آپس میں محبت اور پیار اور الفت قائم کرنے کا ذریعہ ہے، جو آپس کے للہی تعلق کی وجہ سے ایک وجود بن چکے ہیں. اور یہی پیار اور محبت اور الفت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان عظیم ہے، جس نے جماعت کو تمکنت عطا فرمائی ہے. اور یہی چیز ہے جو مخالفین کے غضب کو آج کل بھڑکانے والی بن رہی ہے، اور دن بدن ان کے غضب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس دور میں جب ہر وقت ہر جگہ فتنہ فساد کی آگ بھڑک رہی ہے، ہم خلافت کے انعام کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس زمانے میں عافیت کا حصار ہیں، ان کی بیعت میں آ کر ان فتنوں سے محفوظ ہیں.
بس اس رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑیں، اور اس رسی کو پکڑنے اور اس انعام سے فائدہ اٹھانے والے بھی وہی ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اور عبادت کے لیے پھر خلافت سے منسلک ہونے والوں کو جو راستہ بتایا ہے وہ پھر نمازوں کا قیام ہے۔ بس یہ حبل اللہ پھر عبادت کی طرف بھی توجہ دلائے گی اور حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلائے گی، تاکہ ان کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بنے۔ آج مسلم امہ میں ایک واحد جماعت احمدیہ ہے جو خلافت کے تعلق کی وجہ سے بھائی بھائی بننے کا نظارہ پیش کرتی ہے اور کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ بس اس انعام کی بھی قدر کریں، اور جلسے کے ان دنوں میں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ خلافت کے قیام و استحکام اور اپنے اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بھی دعائیں کریں، اور بہت دعائیں کریں۔ ان دنوں میں بھائی بھائی ہونے کا نظارہ پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ واقفین زندگی اور واقفین نو اور کارکنان کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ سلام کو رواج دیں اور ہر طرف سلامتی کے پیغام بکھیرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان دنوں میں جلسے کی بے شمار برکات، جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں ذکر فرمایا ہے، ان سے حصہ لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور موسمی حالات سے اور ہر قسم کی بد اثرات سے ہمیشہ ہر ایک محفوظ رہے۔ پھر میں آپ کو دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ ان دنوں میں دعاؤں کی طرف توجہ دیں، دعاؤں کی طرف توجہ دیں، دعاؤں کی طرف توجہ دیں۔ یہی چیز ہے جو ہمارے بقا کا بھی سامان کرنے والی ہے، ہماری نسلوں کی بقا کا سامان کرنے والی ہے، اور جماعت کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔